السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 1 دسمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 28 جمادی اول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ چنئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن آج اتوار کی صبح سویرے دوبارہ شروع ہو گئی، جب طوفان فینگل نے شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساحلوں کو عبور کر لیا۔ چنئی سے بات کرتے ہوئے ایئر عربیہ کی پرواز کے ذریعے ابوظہبی جانے والے ایک مسافر شیوا نے یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ ہم کل رات 8 بجے سے یہاں انتظار کر رہے تھے۔ میں تمل ناڈو کے کوڈالور ضلع سے ہوں۔ جس ایئر لائن کے ساتھ ہم نے بکنگ کی ہے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہی ہیں اور ہمیں ان سے پانی کی بوتل یا کھانا تک نہیں ملا۔ میں نے کہا کہ میں ایئر لائن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جواب دیں اور مسافروں کے آرام کو یقینی بنائیں۔ انہیں ہمارے انتظار کے لیے جگہ کا انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس موسم میں ہم ایک کھلے میدان میں انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلے 25 سالوں سے بیرون ملک سفر کر رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی کسی ایئر لائن کی طرف سے ایسے سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہاں، یہ ایک قدرتی آفات ہے، لیکن ایئر لائن کو کم از کم مسافروں کو جواب دینا چاہیے۔ سال کا آخری مہینہ دسمبر کی آج سے شروعات ہو چکی ہے۔ آج 1 دسمبر کو ایک بار پھر مہنگائی کا ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنیوں نے تمام شہروں میں نظر ثانی شدہ قیمتیں جاری کر دی ہے، جس کے مطابق 19 کلو کا LPG سلنڈر تقریباً 18 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 1 نومبر کو بھی سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ تاہم اس بار بھی 14 کلو گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم رہی۔ آج 1 دسمبر کو LPG کی سلنڈر کی قیمتوں میں کی گئی تبدیلیوں کو دیکھا گیا تو دہلی سے ممبئی اور کولکتہ سے چنئی تک 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آج سے ملک کی دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کے LPG سلنڈر کی قیمت 1818 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے، جو اب تک 1802 روپے میں دستیاب تھی۔ ایک طرف اجمیر کی درگاہ پر تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو دوسری طرف اجمیر میں ہی واقع قدیم مسجدوں میں سے ایک اور تاریخی اہمیت کے حامل 2.5 دن کا جھونپڑا پر بھی بلا وجہ تنازع پیدا کیا جا رہا ہے۔ نیا تنازع 2.5 دن کے جھونپڑے میں پڑھی جانے والی نماز کے تعلق سے ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں نماز بند کروائی جائے۔ دراصل کچھ دنوں قبل ہندو اور جین مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ سادھو 2.5 دن کے جھونپڑا پہنچے تھے اور نماز پڑھے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے باہر کی دیواروں کے کھمبوں پر صاف صاف ہندو جین مندر کا طرز تعمیر دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے 2.5 دن کا جھونپڑے میں نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ یہ تنازع شروع ہوا تھا جب ایک جین سادھو اسے دیکھنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس وقت انہیں کچھ لوگوں نے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد ہنگامہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ 2.5 دن کا جھونپڑا ایک سیاحتی مقام ہے۔ اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کی ہے۔ اس واقعے کے بعد اجمیر سمیت ملک بھر کے جین طبقے نے انتظامیہ کے سامنے اعتراض ظاہر کیا تھا۔ واضح کہ 2.5 دن کا جھونپڑا 1921 میں افغان سپہ سالار محمد غوری کے حکم پر قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا سنسکرت اسکول اور مندر تھا، جنہیں توڑ کر مسجد بنایا گیا۔ اتر پردیش کے شمالی ضلع سنبھل میں تشدد ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ شہر میں امن و امان کی بحالی کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر سماجوادی پارٹی کے 15 رکنی وفد کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ وفد کی قیادت کرنے والے اپوزیشن لیڈر مہتا پرساد پانڈے کے مطابق حکومت اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے انہیں روکا گیا ہے۔ دوسری جانب سماجوادی پارٹی نے سنبھل تشدد کے مہلوکین کے پسماندگان کو 5 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی پارٹی نے حکومت سے بھی 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا۔ سماجوادی پارٹی کا ماننا ہے کہ صدر جمہوریہ اور سپریم کورٹ کے علاوہ اس ملک میں کسی سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اتر پردیش اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مہتا پرساد پانڈے کی قیادت میں اس وفد کو سنبھل پہنچ کر وہاں کے تازہ حالات کی معلومات پارٹی صدر اکھلیش یادو کو دینی تھی، مگر انتظامیہ نے حکم امتناع کا حوالہ دیتے ہوئے وفد کو وہاں جانے سے روک دیا۔ ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ کی ضلعی عدالت نے سنجولی مسجد میں بنائی گئی 3 منزلوں کو منہدم کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں مسجد کی ان منزلوں کو گرانے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ مسلم فریق کے لیے ایک بڑا دھکا ہے، کیونکہ انہوں نے اس حکم کو منسوخ کرانے کی کوشش کی تھی۔ سنجولی مسجد کچھ عرصے سے تنازع کا شکار ہے۔ الزام ہے کہ مسجد کے اندر 3 منزلیں بغیر کسی اجازت کے تعمیر کی گئی تھی۔ شملہ میونسپل کارپوریشن نے ہندوتوا عناصر کے دباؤ میں ان منزلوں کو گرانے کا حکم دیا، جبکہ کارپوریشن کو بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل قانونی منزلیں ہیں۔
संभल सानेहा अजमेर दरगाह का सर्वे और मुल्क की दीगर मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाने की कोशिशों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट जमातुल की अर्जी पर 4 दिसंबर को समाअत करेगी, जिसमें इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़, कानून और मुल्क में इंसाफ और सेकुलर दस्तूर की हिफाजत का मुतालबा किया गया है। इस अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में समाअत होगी, जिस पर मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई है। जमातुल ने अपनी अर्जी में इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को बरकरार रखने के साथ साथ इसके मौसर निफाज का मुतालबा किया है। अर्जी में बाबरी मस्जिद खजिया में इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की दफ़ा 4 की सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आइनी व क़ानूनी हैसियत को तस्लीम किए जाने का हवाला देते हुए कहा गया कि इस कानून का मौसर निफाज ना होने की वजह से निचली अदालतें हिंदू फरीक की जानिब से मुस्लिम इबादतगाहों के खिलाफ दाखिल सिविल मुकदमात पर नोटिस जारी कर रही है और कुछ अदालतों ने सर्वे करने का भी हुक्म जारी किया है, जिसके ज़रिए मुल्क का अमन व अमान और इत्तेहाद को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जरिए महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज पर संगीन सवालात खड़ा करने और कमीशन से मुलाकात के लिए वक्त तलब करने के लिए लिखे गए खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के वफ्द को 3 दिसंबर को मुलाकात के लिए मदऊ किया है। कमीशन ने अपने खत में कहा है कि वो कांग्रेस के तमाम जायज़ खदशात का जायज़ा लेगा और वफ्द को सुनने के बाद तहरीरी जवाब भी फराहम करेगा। काबिल ज़िक्र है कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम सौंपते हुए महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज के आदाद शुमार में तजादात की निशानदेही करते हुए इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया था। पार्टी ने महाराष्ट्र इंतखाबात के दौरान डाले गए वोटों और वोटों की गिनती के दरमियान बड़े फ़र्क का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुक्मरान बीजेपी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। इसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इनके बहुत से वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में लिखा है कि जहाँ तक महाराष्ट्र में वोटरों को शामिल करने और हज़फ करने से मुतालिक सवाल है, तो सभी सियासी पार्टियों की करीबी शमूलियत के साथ इसको तैयार और हतमी शक्ल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शमशी शाही मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक फास्ट ट्रैक अदालत में कहा है कि मस्जिद के खिलाफ नीलकंठ महादेव मंदिर की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि शमशी शाही मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर थी। इस मस्जिद को बदायूं की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज़ हासिल है। यह मस्जिद मुल्क की सबसे 7वीं बड़ी और तीसरी कदीम मस्जिद है, जिसमें 23,500 अफराद की गुंजाइश है। मस्जिद इंतजामी कमेटी के उकला की समाअत के बाद अदालत ने इस मामले को 3 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान हिंदू महासभा ने कहा है कि बदायूं की जामा मस्जिद दरअसल नीलकंठ महादेव मंदिर है। मुल्क में जारी जगह जगह मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर होने के दावे सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इन दावों पर लोग मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और इसका मजाक बना रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर मुल्क की जगह जगह मंदिर होने के दावे पर एक सोशल मीडिया यूज़र ने एक मीम्स में लिखा, अनारकली उठ जाओ, तुम्हारे नीचे मंदिर है। कुछ ने लिखा कि सऊदी अरब में खोदोगे तो तेल निकलेगा, इंडिया में खोदोगे तो मंदिर निकलेंगे। ऐसे हिंदू अनासिर खुद ऐसे मुतालबात करते हैं जो मजाक बन रहे हैं। हालांकि मंदिर एक मजहबी इबादतगाह है, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ शरपसंद ऐसे दावे कर मजहब का मजाक बना रहे हैं। इन्हें किसी मजहब से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार पैदा करना चाहते हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हिंदुस्तान ने फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के आलमी दिन पर फ़लस्तीन के मुसलसिल ताउन का इज़हार करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के उसूल में मदद के लिए गैर मुतज़लज़िल शराकत दारी पर जोर दिया है। हिंदुस्तान ने यह भी दोहराया है कि वो इजराइल पर हमास के हमले को दहशतगर्दाना हमला करार देता है। इस ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जारी किए गए ख़त में कहा गया है कि हिंदुस्तान फौरी जंगबंदी, तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को ख़त्म करने, यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की तरसील को आसान बनाने का मुतालबा करता है। ख़त के मुताबिक हिंदुस्तान गाज़ा की मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती और इंसानी हालात के ताल्लुक़ से सख्त तशवीश में है। हिंदुस्तान ये मानता है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए अमन कायम किया जा सकता है। हिंदुस्तान 2 रियासती हल की अहमियत पर जोर देता है, जिसके ज़रिए आज़ादाना, अलग थलग और मुस्तहकिम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आ सकता है, जबकि इजराइल इसके पड़ोस में अमन के साथ रह सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद लिखा कि हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के मुश्किल सफ़र में इनके साथ खड़ा रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे ज़िला महबूबनगर के दौरान 1435 करोड़ के तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने महबूबनगर में 45 करोड़ की लागत से नए उर्दू घर, शादी खाना, बड़ाए अक़लियती तबक़ात और क़ब्रस्तान की दीवार के कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा ज़िला महबूबनगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। KGVV स्कूलों की नई इमारतों की तामीर के संग बुनियाद भी शामिल हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने महबूबनगर में मुनक़िदा किसानों के जलसे आम से खिताब के दौरान
لیکن شرلا میں حصول اراضی کے معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کئی چیف منسٹر گزر گئے لیکن محبوب نگر میں صنعتوں کے فروغ کے سلسلے میں اقدامات نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں کئی پروجیکٹس کے لیے تمام چیف منسٹرز نے اپنے اپنے علاقوں میں حصول اراضیات کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں کو ترقی دینے کے اقدامات کیے ہیں اور آج محبوب نگر کا بیٹا اپنی سرزمین کو ترقی دینے کے لیے کسانوں کی اراضیات حاصل کر رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ترقی کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور وہ آج عوام کے درمیان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی جائیدادوں کو حوالے کرتے ہیں تو یہاں صنعتی ترقی ہوگی اور اس علاقے میں آئندہ نسلوں کو روزگار حاصل ہوگا۔ عنقریب ہیڈرا کا پولیس اسٹیشن کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا، یہ بات کمشنر ہیڈرا رنگاناتھ نے بتائی۔ انہوں نے بیگم پیٹ کی ایک ہوٹل میں نیشنل بایو ڈائیورسٹی اتھارٹی انٹرنیشنل کونسل فار لوکل انوائرمنٹ انیشیٹو کے زیر اہتمام منعقدہ قومی کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ کمشنر ہیڈرا نے کہا کہ تالابوں کے تحفظ اور بحالی کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لوٹس پونڈ علاقے میں ایک شخص نے 1 ایکڑ اراضی پر قبضے کی کوشش کی تھی جسے ہیڈرا نے ناکام بنا دیا۔ رنگاناتھ نے بتایا کہ ہائیڈرا کی کارروائیوں کو حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے اور غیر مجاز تعمیرات کے نظام کے معاملے میں عدالت کے فیصلے بھی واضح ہیں۔ حیدرآباد میں نارتھ زون ڈپٹی کمشنر ایس رشمی پیرمل IPS کی صدارت میں مختلف مساجد کے نمائندوں اور کمیٹی کے اراکین کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مذہبی مقامات کے تحفظ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مساجد کے تقدس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا گیا، خاص طور پر رمضان اور تہوار کے موقع پر مساجد کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ حالیہ واقعات کے پیش نظر DCP نے مساجد میں CCTV کیمرے، مسجد کے اندر اور باہر برقی لائٹوں کی تنصیب کا مشورہ دیا تاکہ مسجد کے احاطے میں غیر قانونی سرگرمیوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے مساجد پر ایک تربیت یافتہ واچ مین کو مقرر کرنے اور 24 گھنٹے مسجد کی نگرانی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن کے دوران تلنگانہ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور 30 تا 40 کلومیٹر یا 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا۔ حیدرآباد میں جاری کردہ روزانہ موسمی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران کہیں کہیں اوسط بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں موسم خشک رہا۔ شہر حیدرآباد میں سردی کی لہر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرد موسم اور کہر کے سبب شہریوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے تعلیمی سال 2024 کے لیے بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز میں پوسٹ گریجویٹ اور ڈینٹل کورسز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اہل اقلیتی طلباء کو اسکالرشپ کی منظوری، مالی مدد، چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود نے ایک جاری کردہ پریس نوٹ کے ذریعے ایسے طلباء کو جو اہلیت کے تمام پیمانوں کی تکمیل کرتے ہوں اور جنہوں نے 1 اگست 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک داخلے حاصل کیے ہیں، وہ سب ویب سائٹ www.telangana-epass.cgg.gov.in پر آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ ای پاس پورٹل 1 دسمبر سے 31 دسمبر 2024 تک کھلا رہے گا۔ آن لائن درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2024 شام 5 بجے تک مقرر کی گئی ہے۔ میئر حیدرآباد وجے لکشمی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مالی سال 2025-26 GHMC کے سالانہ بجٹ میں فضول خرچی کو کم کرنے اور آمدنی میں اضافے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجٹ تیار کریں۔ میئر دفتر GHMC میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے نظر ثانی شدہ بجٹ اور مالی سال 2025-26 کے تخمینہ بجٹ پر غور و خوض کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر فائنانس گیتا رادھیکا نے کمیٹی کے ارکان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وضاحت کی۔ کئی معاملات میں کمیٹی کے ارکان نے کہا ہے کہ سال 2025-26 کے بجٹ تجاویز حقیقت پسندانہ نہیں ہے اور کہا کہ اسٹیٹ و اشتہاری بجٹ کی آمدنی کم ہے، چنانچہ ان تجاویز پر غور کریں اور دوبارہ اجلاس طلب کریں۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کے والد محمد مقصود حسین بعمر 88 سال انتقال کر گئے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ محمد ماجد حسین اور محمد شاکر حسین حال مقیم شکاگو شامل ہیں۔ نماز جنازہ آج 1 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء فصل آنسر بڑی مسجد میں ادا کی جائے گی اور تدفین قبرستان درگاہ حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ فصل آنسر میں عمل میں آئے گی۔ نماز عشاء 7:45 بجے ہوگی۔ اطلاع ملنے پر رکن اسمبلی چنن گٹا و قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے ماجد حسین کے مکان پر پہنچ کر انہیں پرسا دیا اور افراد خاندان سے تعزیت کی۔